الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وخالق الناس بخلق حسن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی اس روایت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا حکم دیا، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوارنے والی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، حیث ما کنت، تو جہاں کہیں ہے۔ دوسری چیز واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دے یہاں تک کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ اور تیسری چیز وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ واحد ایک چیز ہے جو انسان کے دل میں ہو تو وہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی ناجائز باتوں سے، ناشائستہ حرکتوں سے وہ بچ جاتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا محفل میں ہو۔ ایک اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا، نہ تنہائی میں اور نہ ہی محفل میں۔ محفل میں ہر آدمی اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہے، محفل میں ہر آدمی اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑا نوسر باز ہے، بڑے سے بڑا ٹھگ ہے، بڑے سے بڑا فراڈیہ ہے، تو محفل میں بھی وہ اپنے آپ کو یوں پیش کرتا ہے جیسے یہ بہت ہی نیک آدمی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی لی ہوئی ہے، سر پہ سفید ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، اور بات بھی اس انداز میں کر رہا ہے جیسے بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ تو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا ڈر ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا ہے، اچھا ہونا نہیں، اچھا پیش کرنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ڈر نہیں ہے، یہ تقوی کا دکھلاوا ہے۔ تقوی وہ ہے کہ جو انسان کو خلوت کے اندر بھی برائی سے روک دے۔ تقوی وہ ہے جو انسان کی تنہائی کو بھی پاک کر دے۔ تنہائی کا پاک ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ظاہر میں، محفل میں، مجلس میں، لوگوں میں، دوستوں میں، مسجد میں ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہے، لیکن خلوت اور تنہائی جس کی پاک ہو جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ کوئی دیکھ نہیں رہا اور کوئی موجود نہیں ہے، تب بھی یہ برائی سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، اس سے حقیقی تقوی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تو اللہ سے ڈر تو جہاں کہیں بھی ہے۔ کسی خاص جگہ کا یا کسی خاص موقع کا نہیں ہے کہ رمضان میں تو اللہ سے ڈر، جو ہی روزے گزرے تو اپنی شیطانیوں میں لگ جا، یا مسجد میں تو اللہ سے ڈر، مسجد سے باہر دکان پر جا، اپنے کاروبار پہ جا، اپنی نوکری پہ جا، جو مرضی تو کر، رشوت لے اور ناانصافی کر۔ فرمایا نہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہے تو اللہ سے ڈر۔ اور پھر فرمایا واتبع السیئۃ الحسنہ، بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی حکم عدولی ہو جاتی ہے، کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے، سب سے پہلے اس پر اللہ سے معافی مانگ، اور پھر نیکی کو اس برائی کے پیچھے لگا دے۔ اگر تجھ سے ایک گناہ ہو گیا، توبہ کر، استغفار کر، اور پھر کثرت کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے یہاں تک کہ وہ جو برائی ہوئی تھی ان نیکیوں کی برکات سے وہ ختم ہو جائے۔ برائی کے پیچھے برائی نہ کر، برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دے۔ اور تیسری چیز وخالق الناس بخلق حسن،
لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کر. اور حدیث کے اندر آتا ہے البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.